اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں محمد جواد۔ آج ہم پاکستان کے تعلیمی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ معزز ناظرین، اس وقت پاکستان دنیا کے 195 ممالک میں سے تعلیمی لحاظ سے 165ویں نمبر پر ہے۔ یعنی ہمارا تعلیمی معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ 165 نمبر پر ہم تعلیمی لحاظ سے ہیں۔ ہم خواب تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ کی تربیت کرنی ہے، ہم نے ایشیا کا ٹائیگر بننا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن تعلیمی لحاظ سے ہم 165ویں نمبر پر ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک بھی ہو وہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ جب جاپان نے ترقی کی تھی ایٹمی دھماکوں کے بعد، جاپان نے اپنی تعلیم پر فوکس کیا۔ جب انہوں نے تعلیم پہ فوکس کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے جاپانی نوجوانوں نے دنیا میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جاپان ایک بڑی پاور بن گیا۔ معزز ناظرین، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو تعلیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اپنے اس تعلیمی نظام کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اس نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ ہمارے تعلیمی نظام کی بڑی خامیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آئین پاکستان میں یہ چیز درج ہے کہ پاکستان میں تعلیم انگلش کی بجائے اردو زبان میں دی جائے، اپنی ہی قومی زبان میں تعلیم دی جائے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، ہم نے سکولوں میں انگلش رائج کر دی، اور انگلش بھی ایسے رائج کر دی کہ ہمیں نہ اردو آتی ہے نہ انگلش۔ انگلش کو اگر پڑھانا بھی ہے تو ایز اے لینگویج پڑھائیں، نہ کہ سبجیکٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ ایم اے انگلش کر لیتا ہے لیکن اس کو انگلش بولنی نہیں آتی۔ یہی تو المیہ ہے کہ جب ہمیں ہائی سکول میں استاد انگلش پڑھاتے تھے تو وہ ساتھ وکٹر لے آتے تھے، وکٹر جس پہ ترجمہ کیا ہوا تھا، اور وہاں سے دیکھ کر پڑھاتے تھے۔ ہمارے اوپر اس بیرونی اس سامراجی زبان کو مسلط کر دیا گیا۔ جب ہم اپنی زبان پہ کام کریں گے تو ہم چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ دنیا کے کسی ملک نے بھی ترقی کی ہے تو اپنی زبان میں کی ہے۔ ترکی کی ترقی کے پیچھے ان کی اپنی زبان ہے۔ آپ ترکی جائیں تو آپ کو انگلش بولنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، سارے ترکی بولیں گے۔ آپ جاپان جائیں وہ اپنی زبان بولیں گے، ملیشیا والے اپنی زبان بولیں گے۔ جس ملک نے بھی ترقی کیا، چائنا کو دیکھ لیں۔ چائنا کا جو انقلابی لیڈر تھا ماؤ زے تونگ، اس کو انگلش اچھی طرح آتی تھی لیکن اس نے جان بوجھ کر کبھی انگلش نہیں بولی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں انگلش بولوں گا تو اس سے جو میری قوم ہے اس میں احساس کمتری ہوگا، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی کہ ہمیں انگلش نہیں آتی۔ انہوں نے اپنی زبان پہ کام کرنے کے بعد ترقی کی اور آج وہ اس مقام پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش نہ پڑھائی جائے، میں تو کہتا ہوں کہ عربی، اردو، انگلش، فارسی، یہ چاروں زبانیں ایز اے لینگویج پڑھائی جائیں۔ یہ بچے بول بھی سکیں، پڑھ بھی سکیں، لکھ بھی سکیں۔ انگلش کوئی مشکل نہیں، 6 ماہ کے اندر اگر اچھا ماحول ہو تو بچہ انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایسا طریقہ اپنایا گیا ہے کہ ایم اے کے بعد بھی انگلش بولنی نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ تعلیمی نظام کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، پڑھائی کا طریقہ نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے ہاں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جو ہماری مادری زبان ہے، اب میری مادری زبان پنجابی ہے، اب میں پنجابی بول تو لیتا ہوں لیکن نہ لکھ سکتا ہوں نہ صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہوں۔ یعنی میرے سے مادری زبان بھی چھین لی گئی، قومی زبان پہ بھی اتنا تسلط نہیں، اور انگلش بھی نہیں آتی۔ یعنی یہ کھچڑی پک گئی ہے۔ تو اس نظام کو بدلنا ہوگا، تعلیمی نصاب کو بدلنا ہوگا۔ دوسرا فیکٹر کہ ہمارے ہاں اساتذہ کی ٹریننگ نہیں کی جاتی۔ زیادہ تر جو ہمارے دیہاتی ایریاز میں سکول ہیں وہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں، ایم پی ایم این اے، وہ اپنے جو ان کے ووٹر ہوتے ہیں سفارشی بنیاد پر سیاسی کوٹے کے تھرو ان کو ٹیچر لگا دی جاتا ہے۔ یعنی جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جائے۔ دیکھیں، اگر ہم نے اپنا گھر بنوانا ہو، ایک بلڈنگ بنوانی ہو، تو اس کے لیے ہم
कहते हैं कि कोई अच्छा मिस्त्री हो, कोई कारीगर अच्छा हो, गाड़ी ख़राब हो जाए तो कोई अच्छा मैकेनिक हो। लेकिन अगर हमने कौम की तामीर करनी है तो उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि उस्ताद कैसा हो, क्योंकि उस्ताद कौम का मेमार होता है। कौमों की तामीर उस्ताद के ज़रिए होती है। तो हमें एक इदारा बनाना चाहिए जिसका नाम हम रखें टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 3 साल प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, जिसमें असातिज़ा की फ़िक्री तरबियत, उनकी रूहानी तरबियत, अखलाकी तरबियत, नज़रियाती तरबियत, और उनको ये सिखाया जाए कि आपने बच्चे को पढ़ाना कैसे है। टीचिंग मेथड उनको सिखाया जाए। ये देखें कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे की किस चीज़ में दिलचस्पी है, बच्चे की नफ्सियात को समझें, बच्चा अपने अंदर क्या ख्वाहिशात रखता है, फ्यूचर के हवाले से उसके क्या ख्यालात हैं। अब एक बच्चा फ़ौजी बनना चाहता है तो हम उसको ज़बरदस्ती कहें कि आप डॉक्टर बनो। एक बच्चा सिंगर बनना चाहता है तो हम कहें नहीं आप मौलवी बनो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बच्चा आलिम बनना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती आप साइंस पढ़ानी शुरू कर दो। जो जिसका शौक़ है उसके मुताबिक उसको तालीम दी जाए। अगली जो फैक्टर है वो है कि हमारे यहाँ तालीमी बजट बहुत कम है। हमारा तालीमी बजट ना होने के बराबर है। दुनिया तालीम पर 20% खर्च कर रही है, 30% खर्च कर रही है, लेकिन हमारा तालीमी बजट 2%। उसमें से 1% गया करप्शन में, बाकी रहा 1%। उससे हमारी किताबें भी छपेंगी, उससे नए स्कूल भी बनेंगे, और उससे जो हमारे असातिज़ा हैं उनको तनख्वाहें भी मिलेंगी। एक हमारी आबादी बढ़ रही है, ऊपर से हमारे रुपए की बेकदरी हो रही है, और हमारा तालीमी बजट ये है। मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, इसके लिए हमें एक तालीमी इनकलाब की ज़रूरत है। जब तक तालीमी निज़ाम मुकम्मल नहीं बदलेगा उस वक्त तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। और जो आखिरी मेन फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ वडेरा शाही है, चाहे हमारे कबैली इलाके हों या पंजाब और सिंध के देहाती इलाके। यहाँ पर जो वडेरा शाही है वो इतनी ऐसी लानत है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। और वडेरे लोग नहीं चाहते कि उनके जो रियाया हैं, जो उनके नौकर हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएं। वो कहते हैं कि अगर ये पढ़ गए तो उनकी नौकरी कौन करेगा। ये घटिया सोच है, ये भी फैक्टर है। तो इसके लिए हमें जद्दोजहद की ज़रूरत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये निज़ाम पसंद है? अगर पसंद है तो आपका हाल आए दिन बद से बदतर होता जाएगा। अगर आप इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम अनकरीब एक तहरीक शुरू करने वाले हैं जो इस निज़ाम को मुकम्मल बदल के रख देगी, जो एक तालीमी इनकलाब बर्पा करेगी। तो तालीमी निज़ाम के हवाले से जो हमारी अगली वीडियोज़ होगी उसमें हम बयान करेंगे कि मुतबादिल तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। ऐसा निज़ाम हम आपके सामने रखेंगे और उसी पर हमने वर्क करना है। साथ जुड़े रहिए। वस्सलाम माल किराम।